عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں جو بائیڈن کا نتن سے رابطہ اسرائیل کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن سے ٹیلی فونک پر رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے اسرائیل کو ریئلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بات چیت ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی تدفین آج دوحہ میں ہوگی۔ قطر میں نماز جنازہ کے بعد حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی تدفین آج دوحہ میں ہوگی۔ حماس رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ گزشتہ روز تہران میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں آج قطر کے شہر لوسیل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ کا جسد خاکی قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ جمعے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اور آپ کو بتائیں چین میں ڈیری صنعت کی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمدہ اطلاق جاری۔ چینی ماہرین نے دودھ دینے والی گائے کے لیے ایک نئی قسم کا چارہ تیار کر لیا ہے جو کاربن کے اخراج کو کم کرتا ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اس وقت ڈیری صنعت میں سائنس ٹیک اختراعات پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد ڈیری مصنوعات کے معیار کو بڑھانا اور پیداوار کی ضمانت دینا ہے۔ ایک دہائی کی تحقیق کے بعد اندرون منگولیا علاقے میں ماہرین نے دودھ دینے والی گائے کے لیے ایک نئی قسم کا چارہ تیار کیا ہے جو کاربن کے اخراج کو کم کرتا ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ چین میں اپنی نوعیت کا پہلا موقع ہے جہاں بنیادی چارے کے طور پر برسیم کی ایک اعلیٰ معیار کی قسم کاشت کی گئی ہے۔ یہ جدت لاگت کو کم کرتے ہوئے دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ ڈیری فارمنگ کو اکثر گرین ہاؤس گیسوں کی نمایاں مقدار پیدا کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ چارہ جب گائے کو کھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میتھین کے اخراج کو 20% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈیری مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے گائے کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں ڈیری گائے کی افزائشی نسل میں 98 سائنسی تحقیقی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ اسی طرح ڈیری پروڈکٹ پیکیجنگ لائنوں میں بھی جدت سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا ہے۔ حالیہ عرصے میں چین کی جانب سے مختلف صنعتوں کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع اور معاشی سماجی ترقی کے وسیع امکانات لائے گئے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔